بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، کتاب التوحید کے درس کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے چل رہا ہے، اس درس کا آج کا جو عنوان ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جو سچ مچ توحید کا اقرار کر لے، سچی توحید جس کے عقیدے میں آ جائے، جو اپنی توحید کو خالص کر لے اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے تو وہ بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہمارا عنوان ہے۔ اس کے تحت آیتیں، حدیثیں وغیرہ ہم نے پڑھی ہیں۔ مسائل پر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اس سلسلے میں پیش کی گئی ہے، اس حدیث سے ہمیں کون کون سی باتیں معلوم پڑتی ہیں۔ اس سلسلے کے بہت سارے مسائل اس حدیث کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، شارح نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ہم نے، آپ نے اس سے پہلے کے حلقے میں، اس سے پہلے کی مجلس میں 2 مسئلے غالباً پڑھے ہیں۔ بقیہ مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تیسرا مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے، جو اس حدیث سے ہمیں معلوم پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کا کوئی موقف ہو، کوئی مسلک ہو جس پر وہ چلتا ہو، مثال کے طور پر کسی چیز کو حلال سمجھتا ہو، اسے کرتا ہو، کسی چیز کو ناجائز سمجھتا ہو، اس سے بچتا ہو، کسی چیز کو واجب سمجھتا ہو، کسی چیز کو حرام سمجھتا ہو، کسی چیز کو جائز سمجھتا ہو، جو بھی اس کا موقف ہے کسی بھی سلسلے میں، کوئی جو بھی مسئلہ ہے اور جس کسی مسئلے میں اس کا جو بھی موقف ہے، اس موقف کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل پیش کرے۔ دلیل کے بغیر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی مسئلہ حلال کر لے، حرام کر لے، جائز کر لے، ناجائز کر لے، ہے نا، کوئی بھی حکم اس پر لگا دے، اس طرح سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ سلف صالحین کے یہاں یہ ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی پائی جاتی تھی کہ اگر کسی نے کسی چیز کو جائز سمجھا تو وہ کہتے تھے اس کی کیا دلیل ہے، کس دلیل کے بنیاد پر آپ اسے جائز سمجھ رہے ہیں۔ کسی نے کسی چیز کو حرام سمجھا تو وہ یہ پوچھتے تھے کہ آپ کے اس چیز کو حرام سمجھنے کی کیا دلیل ہے۔ تو کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں حجت کیا ہے، دلیل کیا ہے، برہان کیا ہے، کس بنیاد پر آپ اس موقف کے قائل ہیں، کس دلیل کی بنیاد پر آپ کا یہ سٹینڈ ہے، آپ کا یہ موقف ہے، یہ سلف صالحین کے طریقے سے ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے۔ تو اور دوسری بات یہ معلوم پڑتی ہے کہ سلف صالحین کا ایک طریقہ تھا کہ وہ دلیل کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، دلیل طلب کرتے تھے اور دلیل کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ 2 باتیں ہیں اس میں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سلف صالحین دلیلوں کے بغیر عمل نہیں کرتے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی چیز کو جائز ناجائز سمجھ رکھا ہے تو اس سے مانگتے تھے کہ آپ نے اس چیز کو حلال سمجھا تو کہاں سے سمجھا، اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں آپ تو کہاں سے سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہمیں اس حدیث سے معلوم پڑا۔ کہاں سے معلوم پڑا؟ جب سلف کے اس امام نے، ہے نا، جن کا واقعہ بار بار آپ کے سامنے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب زہریلے جانور نے ڈس لیا، ڈنک مار دیا، سمجھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی نیند اڑ گئی، بے چین رہے، پوری رات ایسے ہی جاگ کر کے انہوں نے گزار دی۔ سوال کیا، کیا کیا آپ نے کیا کیا؟ ماذا صنعت، آپ نے کیا کیا جب آپ کو بچھو نے ڈنک مار دیا یا کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا؟ تو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ارتقیت، استرقیت، میں نے دم کروایا۔ میں نے کیا کیا؟ دم کروایا، یعنی کسی کو ڈھونڈا
کسی کو کہا کہ ذرا آپ مجھ پر دم کر دیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں دعائیں جو آئی ہوئی ہیں اسے پڑھ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی صفات علیٰ کو پڑھ کر کے آپ مجھ پر دم کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے شفا دے دے گا۔ اس طرح سے میں نے کیا تو سوال کیا کیا؟ فوراً سوال کیا۔ بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو ہم پڑھ چکے ہیں، ما حملک علی ما صنعت، سوال فوراً کیا تم نے یہ جو دم کروانے کا کام کیا کس دلیل کی بنیاد پر کیا؟ یہیں سے مسئلہ مستنبط ہوا ہے کہ سلف صالحین دلیل مانگتے تھے، سلف صالحین حجت طلب کرتے تھے، کسی بھی کام کے پیچھے کیا دلیل ہے، دلیل بتائیے۔ آپ نے دم کیسے کروا لیا؟ دم آپ نے کروایا، جھاڑ پھونک کروایا، تو آخر اس کی کوئی دلیل تو ہوگی آپ کے پاس، کیا دلیل ہے؟ دلیل پیش کرو۔ اور جب انہوں نے پوچھا دلیل کیا ہے تو انہوں نے فوراً جواب کیا دیا؟ حدیث حدثناہ الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ایک حدیث کی بنیاد پر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث ہے جو ہمیں شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، اور اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا رقیۃ الا من عین او حمى، لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، دم نہیں کیا جا سکتا، جھاڑ پھونک نہیں کروایا جا سکتا، نہیں کروائی جا سکتی سوائے دو چیزوں کے، عین او حمۃ، نظر بد لگ جائے تو، اور ایسے ہی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہو، کاٹ لیا ہو، زہر لگ گیا ہو، تو ایسے صورت میں۔ تو کہا اس حدیث کی بنیاد پر، یہ ہماری دلیل ہے بھائی، ہم نے جو دم کروایا ہے وہ یہی حدیث ہے۔ آپ دیکھیے اس کے اندر باقاعدہ دم کا لفظ ہے، لا رقیۃ، دم نہیں کروانا ہے، الا من عین، سوائے نظر بد لگ جانے کی بنیاد پر، اور ایسے ہی او حمى یا زہر کی بنیاد پر۔ صاف لفظوں میں الفاظ پر غور کریں۔ سوال کیا کیا آپ نے؟ کہا استرقیت، میں نے دم کروایا، جھاڑ پھونک کروایا۔ کہا ما حملک علی ما صنعت، ایسا آپ نے کیوں کیا، کس دلیل کی بنیاد پر کیا؟ تو فوراً انہوں نے کیا جواب دیا؟ حدیث حدثناہ الشعبی، وہ روایت ہے، حدیث ہے جو امام شعبی نے ہمیں بیان کیا ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دم نہیں کیا جا سکتا، نہیں کروایا جا سکتا سوائے نظر بد۔ تو ایک دم لفظ ہمارے لیے دلیل ہے۔ دونوں باتیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایک تو انہوں نے ایک عمل کیا، دم کروایا، اب اس امام نے دلیل کے ساتھ ہی دم کروایا، بغیر دلیل کے دم نہیں کروایا۔ دوسری چیز، جب انہوں نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے، تو دونوں چیزیں ہمارے اسلاف کے یہاں تھیں۔ دلیل کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے تھے، دلیلوں کا اہتمام، دلیلوں پر توجہ، دلیل کی فکر ہوتی تھی، ہم کیسے کیا کریں، کیا عمل کریں۔ کوئی دلیل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، کوئی دلیل ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کے یہاں، کوئی دلیل ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ کوئی اس سلسلے میں بتلاتی ہے، بغیر دلیل کے وہ عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز، دونوں چیزیں، عمل بھی نہیں کرتے تھے، کوئی عمل کرتا تھا تو اس سے دلیل پوچھا کرتے تھے۔ آج ہماری کیا حالت ہے بھائی؟ آج ہماری کیا حالت ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ علم دلیل کا نام ہے۔ علم کس کا نام ہے؟ علم دلیل کا نام ہے۔ جس کے پاس دلیل نہیں اس کے پاس علم نہیں۔ اسی لیے علم کی تعریف کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ہی ان کے شاگرد حافظ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، جب پوچھا گیا علم کیا ہے، یا انہوں نے خود بیان کیا، علم کو ڈیفائن کیا، کہا العلم هو الدلیل المرشد، علم نام ہے دلیل کا جو گائیڈ کرے اس مسئلے کی طرف۔ رقیہ کرنا ہے، کیا دلیل ہے؟ نہیں کرنا ہے، کیا دلیل ہے؟ حلال ہے فلاں مسئلہ، کیا دلیل ہے؟ حرام ہے، کیا دلیل؟ تو العلم هو الدلیل المرشد، علم نام ہے دلیل کا جو رہنمائی کرے اس مسئلے کی طرف جو مسئلہ انسان چاہ رہا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں العلم هو الدلیل علی الاخلاص والدلیل علی المتابعہ۔ اور آگے بڑھو،
ہم لوگ عقید توحید پڑھ رہے ہیں۔ عقید توحید کے کتاب کے اندر جو نصوص اللہ کے کلام کے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے آ رہے ہیں، سلف امت کے اقوال اور آثار آ رہے ہیں، ہم سب پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں قرآن کی آیت بھی پڑھی جا رہی ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تفسیر بھی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی شرح بھی ہو رہی ہے، حضرات ائمہ سلف صحابہ تابعین کے اقوال کی روشنی میں ہم ان حقیقتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ العلم هو الدلیل علی الاخلاص والدلیل علی المتابعہ، علم نام ہے اس چیز کا، غور سے سننا اس جملے کو، دلیل نام ہے، علم نام ہے دلیل کا جو رہنمائی کرے اخلاص کی، علم نام ہے دلیل کا جو دلیل رہنمائی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرنے کی۔ کچھ باقی بچا؟ دنیا میں اس کے سوا کیا ہے؟ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ شاید ہم نے یہاں پر آپ کے اس مجلس میں یا اس کے علاوہ کہیں ذکر کیا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا یا انہوں نے خود ہی بات اپنی کتاب میں لکھی، آپ نے فرمایا جماع الدین اصلانی، دین کا نچوڑ، دین کا خلاصہ، دین کا نچوڑ اور خلاصہ دو بنیادیں ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے جس دین کو آپ فالو کرتے ہیں جس کا نام اسلام ہے، اسلام دھرم کسے کہتے ہیں؟ دو لفظوں میں بتاؤ بھائی، لمبی چوڑی تقریر نہیں چاہیے، لمبی چوڑی تفصیلات نہیں چاہیے، دو لفظوں میں بتاؤ آپ جس دین کو فالو کرتے ہیں اس کا نچوڑ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اصلان، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ بہت بڑا جواب ہے، خلاصہ ہے دین اسلام کا، اللہ یعبد اللہ، اللہ یعبد الا اللہ و اللہ یعبد الا بما شرع، دو بنیادیں۔ ایک چیز دین اسلام نام ہے اس چیز کا، اس بات کا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، عبادت نہ کی جائے کسی کی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایک بنیاد یہ ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت جو جس کا تذکرہ آ گیا کرنا ہے، وہ عبادت نہ کی جائے مگر اسی طریقے سے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے امت کو بھیجا۔ یہی ہے اخلاص اور یہ ہے متابعت۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلیل، علم نام ہے دلیل کا جو رہنمائی کرے اخلاص کی، اللہ کی توحید کی رہنمائی کرے، ایک اللہ کی بندگی کی، ربوبیت کی، الوہیت کی، اسماء و صفات کی رہنمائی کرے، شرک سے دور کرے، کفر سے دور کرے، نفاق سے دور کرے، الحاد سے، دہریت سے، بے دینی سے، شیوعیت سے وغیرہ سارے انحرافات سے دور کرے، یہ ہے علم۔ اور دوسرا کیا ہے؟ الدلیل علی المتابعہ، علم وہ ہے جو دلیل ہے، علم نام ہے دلیل کا جو رہنمائی کرے متابعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کی۔ یہ ہے آج صورتحال ہے، کتابوں کو پڑھو حیران ہو جاؤ، فلاں 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 مسئلے میں فتویٰ دیا گیا ہے، یہ ایسا جائز ہے، ایسا ناجائز ہے، ایسا کرنا صحیح ہے، ایسا نہ کرنا غلط ہے، نیچے کوئی حوالہ نہیں، کسی کتاب کا مختصر طور پر نام لکھ دیا گیا۔ کیا وہ قرآن کریم ہے؟ کیا وہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ آیت ہے یا حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ قول ہے اللہ کے نبی کا، یہ فعل ہے اللہ کے نبی کا، تقریر ہے اللہ کے نبی کی، کوئی استنباط ہے حضرات امت کے ائمہ سلف صحابہ کرام کا کوئی استنباط ہے؟ کچھ نہیں۔ کتاب کا نیچے ایک چھوٹا سا لفظ حوالہ، کوئی لکھ دیتا ہے عالمگیری، کوئی لکھ دیتا ہے شامی، کوئی لکھ دیتا ہے البحر الرائق، کوئی لکھ دیتا ہے کنز الدقائق، کوئی کچھ بطور مثال ہے، یہ بطور مثال ہے، کوئی لکھ دیتا ہے کنز الایمان، مطلب کوئی ایک لفظ بریکٹ میں، ایک لفظ، ایک کتاب کا نام۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کتاب کوئی اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، جبکہ وہ کتاب کیا ہے بھائی؟ وہ کتاب کوئی فقہ کی کتاب ہے، ہاں، اس کے اندر استنباطات ہیں، اس کے اندر لوگوں کے اجتہادات ہیں، لوگوں کے اقوال ہیں، علماء کے اقوال، ائمہ کے اقوال، فلاں کے اقوال، فلاں کے اقوال۔ میرے بھائیو، اقوال الرجال کبھی دین کا سورس اور بنیاد نہیں بن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں اور عیسائیوں کو جو ڈانٹ پلائی گئی، کیا
ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، یہودیوں نے، اور ان لوگوں نے، عیسائیوں نے، اپنے پادریوں کو، عبادت گزاروں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا ہے۔ کیا وجہ تھی بتائیے آپ؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ؟ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اور ان لوگوں نے اپنے پادریوں کو، عبادت گزاروں کو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا رکھا ہے۔ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی بات، ان کی بات، ان کا قول، ان کا قول، ان کا فتویٰ، ان کا فتویٰ، ان کا مسئلہ، ان کا مسئلہ، انہوں نے لکھا، انہوں نے لکھا۔ میرے بھائیوں، میری بات، آپ کی بات، فلاں کی بات، اعلیٰ کی بات کا کیا اعتبار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، جب تک کوئی مستند اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کی دلیل نہ ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نہ ہو، سلف امت کے میرے بھائیوں معتبر استنباطات نہ ہوں، تب تک کس چیز کا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ ہماری اپنی عقل کی اپج، میری اپنی رائے، میرا اپنا نفس، میری اپنی ہوا، اس طرح سے اس کو دلیل تو نہیں کہا جا سکتا۔ دلیل، اسی لیے اگر کہیں کوئی دلیل پوچھ لے چڑ جاتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی، معاف کرنا میرے بھائیوں، پوچھے بھائی آپ لوگ ایسا مسئلہ اس پر عمل کرتے ہیں، کوئی دلیل ہے اس کی؟ چڑ جاتے ہیں۔ دلیل، آپ لوگ صرف دلیل کی بات کرتے، کیا دلیل ہم جیب میں لے کر کے گھومتے ہیں؟ بعض لوگ تو چڑ کر کے یہاں تک کہتے ہیں کہ دلیل کو جیب میں لے کے گھومتے ہیں۔ جیب میں لے کے مت گھومیے، دلیل اتنی آسان بھی نہیں ہے، لیکن اس کا جو سورس ہے اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرات صحابہ کرام اور امت کی خیر القرون کی سیرت اور ان کی زندگیاں، اس کے حوالے تو کم سے کم آپ کے پاس مختصر مفصل ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ کہاں سے مستنبط کیا گیا ہے۔ اس کے اقوال میرے بھائیو یاد رکھو، ہمارے امت کے ان اجلہ ائمہ اربعہ نے، جن کی طرف امت کی اکثریت اپنا انتساب کرتی ہے، تقلید کا انتساب کرتی ہے، ہم بھی انتساب کرتے ہیں، لیکن بحیثیت علماء، بحیثیت مجتہدین، بحیثیت امت کے مخلصین، بحیثیت امت کے صلحاء، بحیثیت امت کے مجتہدین ہم ان سے نسبت رکھتے ہیں۔ ہمارے امام بھی، وہ بھی ہمارے امام، وہ بھی ہمارے امام، وہ بھی ہمارے عالم، وہ بھی ہمارے، ہم سب کے علوم سے، ان کے کتابوں سے، ان کے فتاووں سے، ان کے فیصلوں سے، ان کے اجتہادات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن و سنت کے خلاف، سلف امت کے منہج کے خلاف کسی شخص کی بات کو حجت نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ واضح ہو گیا نا کہ دلیل کا اہتمام سلف کے ہاں پایا جاتا تھا۔ دلیل چاہیے، دلیل۔ اب جب دلیل کی بات بار بار ہو رہی ہے تو اب آج کل کافی اتھل پتھل دکھائی دیتی، جس کو دیکھو دلیل ڈھونڈ رہا ہے، اب اس میں صحیح ملے، غلط، ضعیف ملے، موضوع ملے، من گھڑت ملے، جیسے تیسے لا کر کے لوگ اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کم از کم اس تحریک کا اتنا تو فائدہ ہوا ہے کہ لوگ اقوال الرجال سے نکل رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ دلیلوں کے بغیر کسی کی بات کا کوئی اعتبار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے۔ یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ کوئی منمانی ہوس اور اجتہاد کا نام نہیں ہے، یہ ایک علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلا خوف۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کے پاس اللہ کی طرف سے، میری طرف سے ہدایت آ جائے اور وہ اس کی پیروی کر لے، اس کے اوپر نہ تو کسی طرح کا رنج ہوگا، نہ کسی طرح کا خوف ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی چیز کا نام دلیل ہے۔ میرے بھائیو، قرآن دلیل ہے، سنت دلیل ہے، حضرات صحابہ کرام کی فقہ اور ان کا فہم دلیل ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اترا ہے اسی قرآن میں، اسی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی فقہ کو، ان کے فہم کو تمہیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے، ورنہ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، کہہ سکتا ہے آپ نے کیسے کہا؟ کیا صحابہ کرام کا قول آسمان سے اترا ہے؟ صحابہ کرام کا قول آسمان سے نہیں اترا ہے، لیکن صحابہ کرام کی فقہ پر اعتماد کرنا ہے، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے، آسمان سے اترا ہے۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو، ہم ذرا کچھ ختم بھی کریں، آگے بڑھیں۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا، اور بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت ساری، یہ تو ایک موضوع ہے مستقل، بے دلیل بے حوالہ باتیں ادھر کی ادھر کی، اور لوگوں کو، اور میں آپ کو تھوڑی سی بات اور کر لیتا ہوں، موضوع آ گیا ہے تو ضمناً میرے بھائیوں، بہت ساری گمراہیاں، بہت سارے انحرافات، بہت ساری بے سر پیر کی روایتوں کے پیچھے
امت کے ایک طبقے کا جو چلنا ہمیں دکھائی دیتا ہے، خواہ اس کا تعلق عقیدے سے ہو، اس کا تعلق ایمان سے ہو، اس کا تعلق عبادات سے ہو، اس کا تعلق اخلاق و کردار سے ہو، اس کا تعلق فضائل سے ہو، کسی بھی چیز سے اس کا تعلق ہو، جو آپ کو ہم کو امت کا ایک طبقہ بے سر پیر کی چیزوں پر چلتا ہوا، اسی کو پڑھتا ہوا، اسی کو سنتا ہوا، سناتا ہوا اور اسی کی تلاوت کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس کے پیچھے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دلیل کیا ہے۔ دلیلوں کا اہتمام نہیں، علم نام ہے دلیل کا۔ حدیث کا متن، اس کا ٹیکسٹ نوٹ کیا ہوا ہے کتابوں میں، مثال دے رہا ہوں میں، اور یہ ایک کہہ لیجئے کہ دعوت فکر ہے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، عزیزوں کے لیے۔ غور کریں، سوچیں۔ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے، اس کا ریفرنس ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے۔ اگر نہیں کچھ حوالہ ہے تو کم سے کم القرآن لکھا ہوا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اچھا، حدیث ہے، حدیث کا ٹیکسٹ عربی زبان میں متن لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے تخریج بھی ہے، اسے امام بہقی نے روایت کیا ہے، اسے فلاں نے روایت کیا ہے، اسے فلاں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ بھی لکھا ہوا۔ اگر وہ حدیث بخاری میں یہ بھی لکھا ہوا کہ حدیث بخاری میں ہے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، احمد بن حنبل، کہیں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ بعض روایتیں ضعیف ہیں، موضوع ہیں، بے سر پیر کی ہیں، اور اس روایت کو ان علماء نے اپنی کتابوں میں نوٹ کیا ہے جو کتابیں یہ بتانے کے لیے لکھی گئی ہیں کہ اس کتاب میں جو حدیثیں نوٹ کی جائیں گی وہ موضوع، جھوٹی، بے سر پیر کی ہوں گی۔ ان کتابوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا، اس کو فلاں نے روایت کیا، ابن عدی نے الکامل میں روایت کیا، اور اسے امام ابن الجوزی نے موضوعات میں ذکر کیا، امام دارقطنی نے العلل المتناہیہ میں ذکر کیا بطور مثال۔ لیکن اس کا ترجمہ جب کیا گیا حدیث کا، تو حدیث کے متن کا ترجمہ تو ہے، لیکن اس کا جو نیچے حوالہ اور ریفرنس ہے اور اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کی بات جہاں سے معلوم ہوتی ہے، اس کا ترجمہ اردو میں، ہندی میں، فارسی میں، انگریزی میں نہیں کیا گیا۔ امت کس کے پیچھے چل رہی ہے؟ اردو کے پیچھے چل رہی ہے، عربی کے پیچھے نہیں۔ عربی اردو کے پیچھے، عربی نہیں معلوم میرے بھائی، اپنی اپنی زبان، کوئی انگریزی، کوئی فارسی، کوئی اور دیگر زبانوں کو پڑھتا ہے اور پڑھتا ہے، پڑھتا رہا، کوئی 30 سال سے، کوئی 40 سال سے، کوئی اس سے کم، کوئی اس سے زیادہ۔ یاد رکھیں، اگر یہ اہتمام امت کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہوتا کہ لوگوں عقیدہ ہو، عبادت ہو، حلال و حرام ہو، بغیر صحیح مستند دلیل کے ثابت نہیں ہوتا، تو یہ امت تلاش کرتی کہ یہ حدیث تو ہے، لیکن اس حدیث کے نیچے حوالہ نہیں معلوم پڑ رہا ہے، حوالہ کس کا ہے، حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یہ نہیں معلوم پڑ رہا۔ معلوم پڑے گا ہمیں کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، تب ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، لیکن برسوں سے اس سے دور رکھا گیا، بس آپ کو عقیدت محبت سے جوڑ دیا گیا، بس چلتے رہو، پڑھتے رہو، سناتے رہو، اور اس سے محبت اور عقیدت کے ساتھ جڑے رہو، برس برس عمر کی دہائیاں گزر جاتی ہیں اس کے ساتھ میں، تب کہیں اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھداری توفیق عطا فرماتا ہے تو تلاش کرتا ہے کہ یہ دلیل تو ضعیف ہے، یہ دلیل تو بے اصل ہے، اور غلط نہیں لکھا ہوا ہے عربی زبان میں حدیث کے بعد کہ واقعی وہ روایت موضوع ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن امت چل رہی ہے، امت چل رہی آج تک۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ عوام کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک چیز کو اگر 20 سال سے 30 سال سے سنتے پڑھتے آ رہے ہیں، تو آج اگر آپ کہیں یہ روایت تو ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، تو کیا آپ کی بات کو آسانی سے تسلیم کر لے گا؟ وہ کہے گا اگر یہ ضعیف ہے تو میرے 20 سال کہاں گئے، میری نیکی کا کیا ہوگا، میری عبادت کا کیا ہوگا، میرے فلاں کام کا کیا ہوگا، میں تو 20 سال سے 30 سال سے عمل کر رہا ہوں۔ اس لیے امت کو یہ ذہن بتانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں، مستند چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اعتبار حاصل ہے، ورنہ کوئی عقیدہ ہو، عبادت ہو، حلال و حرام ہو، کاروبار، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، حتیٰ کہ فضائل، یہ نکتہ بھی یاد رہے۔ لوگوں نے ایسا لگتا ہے کہ فضائل کو بانٹ کے کنارے کر دیا کہ فضائل کے لیے آپ کو صحیح کی تلاش کرنے کی ضرورت۔ فضائل میں ضعیف بھی چلتا ہے، کیوں؟ فضائل اللہ کی طرف سے نہیں ہے، فضائل پر اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا، ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو ثواب ملنے والا کام ہے، بغیر دلیل کے، صحیح دلیل کے کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ جیسے مسائل کے لیے صحیح دلیل ہونا ضروری ہے،
ایسے ہی فضائل کے لیے بھی صحیح دلیل مستند دلیل ہونا ضروری ہے۔ تو یہ سلف صالحین کے ہاں اہتمام پایا جاتا تھا، اس کی طرف میں آپ سے اشارہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد نمبر 4، چوتھا مسئلہ ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے اس حدیث سے کہ جب دلیل مل جائے اور دلیل کا علم ہو جائے تو اسی دلیل پر رک جانا چاہیے، اس علم پر عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے امت کا، بہت بڑا المیہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک ٹکڑا اور بھی ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو آئی ہوئی دلیل پر عمل کرتا ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، بہت قابل تعریف ہے۔ اب مسئلہ دیکھیں، کیا مسئلہ معلوم پڑا بھائی ہمیں؟ دلیل کی معلومات ہو جائے تو بس دلیل سے آگے نہ بڑھے۔ جو دلیل ملی ہے، جس میں جو بات بتائی گئی ہے، حلال بتایا گیا تو حلال پر رک جاؤ، حرام بتایا گیا تو حرام پر رک جاؤ، جائز بتایا گیا جائز پر رک جاؤ، واجب بتایا گیا واجب پر رک جاؤ، اس سے آگے نہ بڑھو، اور اس علم کے مطابق، جو علم دلیل کا ہوا اس کے مطابق عمل کرو۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ یہ ہمیں کہاں سے معلوم پڑا؟ اسی واقعے سے، جیسے انہیں دلیل ملی امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی لا رقیۃ الا من عین او حمى، اس دلیل کے ملنے کے بعد پھر وہ آگے نہیں بڑھے۔ دلیل ملنے کے بعد آگے نہیں بڑھے۔ کس طرف آگے نہیں بڑھے؟ اپنی عقل لگا لیتے، کسی بزرگ سے پوچھ لیتے، ہے نا، کسی کشف و کرامات کی بات کر، کسی اور طرف نہیں، دلیل آ گئی بس اسی پر توقف، اسی پر رک جانا چاہیے۔ اسی پر کیا کرنا چاہیے؟ رک جانا چاہیے۔ یہی ہمارا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ آج ہوتا ہے کہ دلیل آ گئی، دلیل سامنے ہے، قرآن کی آیت بھی کبھی کبھی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہوتی ہے، صحیح حدیث، لیکن پھر بھی ماننے کے لیے آدمی راضی نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے امام نے تو نہیں بولا ہے، ہمارے مسلک میں تو ایسا نہیں ہے، ہم نے اپنے باپ دادوں کو پرکھوں کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہ تجاوز ہے۔ دلیل کا مطلب یہ ہے، اس دلیل کا تقدس یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے، اسی پر توقف کر لیا جائے، اس سے تجاوز نہ کیا جائے۔ یہ طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا۔ جیسے وہ حدیث مل گئی فوراً چلو بھائی تلاش کرو، کون دم کرنے والا ہے، میری تو حالت خراب ہے، میری تو نیند اڑی ہوئی ہے، میرے تو ہوش ٹھکانے نہیں ہے، میرے تو زہر کی وجہ سے میرا جسم جو ہے وہ بالکل کٹ رہا ہے، میں کہاں سے میں پڑھ سکتا ہوں، کہاں سے میں تلاوت کر سکتا ہوں، تلاش کرو کوئی دم کرنے والا کوئی آئے، دم کرایا۔ ٹھیک ہے، ایک بات معلوم پڑ گئی کہ سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ دلیل ملنے پر توقف کیا کرتے تھے۔ آج ہم چوں چرا، ایسا ویسا کیسا، ہمارے مسلک میں ایسا ہوگا، کوئی کہتا ہے ارے بھئی آپ لوگ کیوں دلیل کی بات کرتے ہیں، یہ سب دلیلیں کیا ہمارے امام صاحب کو نہیں معلوم تھی؟ انہیں معلوم تھی، بہت بلند پایا تھے وہ، ان کو دلیلیں معلوم ہیں، انہوں نے دلیلوں کو دیکھا، غور کیا، سمجھا، اور سب کچھ دیکھنے سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کر کے ہم کو دے دیا ہے۔ اب ہم کو اسی پر عمل کرنا ہے، دلیل جاننے کی ضرورت۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے اندر کس قدر جرت ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الگ رخ پر جا رہا ہے، الگ معنی بتلا رہا ہے، الگ پیغام دے رہا ہے، اور اس مسلک کے اندر، اس موقف کے اندر ایک الگ مسئلہ جا رہا ہے۔ حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے اور مسئلہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور آدمی کہتا ہے حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے امام کو حدیث معلوم تھی، ہمارے بزرگ کو حدیث معلوم تھی، سب کچھ علم تھا انہیں، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اس لیے اب ہمیں اس سے باہر نکلنے کی گنجائش نہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ ہمیں اس حدیث سے مسئلہ معلوم پڑا کہ دلیل مل جانے کے بعد بس اس پر رک جاؤ۔ میں نے کہا، فلاں نے کہا، علا نے کہا، ماضی نے کہا، حال نے کہا، کسی کا کوئی اعتبار نہیں دلیل کے سامنے۔ یہ بات اچھی طرح سے اور اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اور یہ بہترین کام ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ۔ پانچواں مسئلہ ہمارے سامنے جو آیا وہ یہ آیا کہ کسی کو علم پہنچانے کے لیے نرمی اور حکمت ہونی چاہیے۔ کسی کو علم پہنچانے کے لیے نرمی اور حکمت ہونی چاہیے۔ آپ نے اس مسئلے کو کہاں سے سیکھا؟ ہم نے اس مسئلے کو کہاں سے سیکھا؟ میرے بھائیو، ہم نے اس مسئلے کو اسی ایک جملے سے سیکھا۔ کس جملے سے؟ جب انہوں نے بتلایا کہ ہم نے شعبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے دم کرایا تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، کیا؟ قد احسن من انتہا الی ما سمع۔ قد احسن من انتہا الی ما سمع، بہت اچھا کیا
بہت اچھا کیا اس آدمی نے جو وہاں تک پہنچا جو اسے ملا، جو چیز اسے مل گئی وہاں پر وہ پہنچ گیا اور اس کے مطابق عمل کر لیا، ایسے شخص نے بڑا اچھا کیا۔ یہ بہترین انداز ہے۔ اس کے بعد کیا کہا بھائی؟ اس کے بعد کہا علم پہنچانا ہے نا، اب انہوں نے اس پر عمل کیا لیکن ایک اور علم تھا وہ پہنچانا چاہتے تھے، تو علم پہنچانے کے لیے نرمی کا انداز، نرمی کا اسلوب وہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا وَلَٰكِنْ حَدِيثٌ، وَلَٰكِنْ یہ تم نے یہ حدیث پڑھی ہے، اس حدیث پر تم نے عمل تو کیا ہے کہ تم نے جھاڑ پھونک کروایا ہے، لیکن ایک حدیث ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور اس میں ایسے ایسے بیان کیا گیا ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ 70,000 لوگ میری امت کے بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے، ان میں سے 4 خوبیوں کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا۔ ایک خوبی یہ بھی ہے اس کے اندر کہ وَلَا يَسْتَرْقُونَ، کہ وہ کسی بھی تکلیف پر دم اور جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں۔ کتنے پیار سے سمجھایا؟ جو حدیث انہوں نے پکڑی، جس پر عمل کیا، اس کو بھی کہا کہ بہت اچھا کیا آپ نے، آپ کے پاس جو دلیل تھے اس کے مطابق عمل کیا، یعنی بغیر دلیل آپ نہیں رہے، دلیل کے مطابق آپ نے عمل کیا، لیکن اس کے علاوہ ایک دلیل ہمارے پاس ہے، وہ دلیل ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو جب یہ علم ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ اس حدیث سے آگے بڑھ کر کے اس حدیث پر عمل کریں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے کیا معلوم پڑا؟ اس سے مسئلہ معلوم پڑا کہ بہت نرمی کے ساتھ اور بہت حکمت کے ساتھ، سمجھداری اور دانائی کے ساتھ علم پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے کو غلط نہیں کہا، آپ لوگ پتہ نہیں کہاں سے عمل کرنے لگتے ہو، پتہ نہیں کہاں سے حدیث لے آئی، یہ حدیث آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اس طرح سے نہیں، بلکہ کیا کہا آپ نے؟ جو آپ کے پاس جو علم تھا اس کے مطابق آپ نے عمل کیا، اچھا کیا، لیکن ایک حدیث ہمارے پاس اور ہے، وہ حدیث فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں نے بیان کیا اور اللہ کے نبی۔ یہ طریقہ ہے نرمی سے، ملائمت سے بات کرنے کا۔ چھٹا مسئلہ ہمیں جو معلوم پڑا اس حدیث سے، وہ معلوم پڑا کہ رقیہ یعنی دم کرنا، جھاڑ پھونک جس کو ہم کہتے ہیں، دم کرنا ہم کہتے ہیں، وہ جائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ جائز ہے، مباح ہے، جائز ہے، لیکن اب اگر اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے، بلا حساب و عذاب جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم، تو ہم کو چاہیے کہ ہم دم اور جھاڑ پھونک کرانے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایسا نہیں ہے کہ دم کرنا منع ہے، دم کرنا جائز ہے، لیکن دم کرانے سے بھی اگر انسان اپنے آپ کو بچائے، اور وہ اعلیٰ مقام توحید کا جو ایک دم خالص توحید کا مقام ہے، حقیقی توحید، ایک دم پیور توحید، کہ بھئی ہم اس قدر اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ ہم کسی سے دم اور جھاڑ پھونک بھی نہیں کروائیں گے، خود پڑھ لیں گے، خود اللہ سے دعا کریں گے، لیکن کسی کو بلوا کر کے نہیں پڑھوائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا معلوم پڑا؟ تو یہاں کیا مسئلہ معلوم پڑا؟ معلوم یہ ہوا کہ رقیہ جائز ہے، دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا جائز۔ شرط یاد رہے، شرط وہی ہے کہ وہ رقیہ، دم، جھاڑ پھونک جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس میں 3-4 شرطیں پائی جانی چاہیے۔ ابھی ہم صرف سرسری ذکر کر لیتے ہیں، بقیہ جب مستقل باب آئے گا تعویذ اور دم کا، مستقل باب آئے گا نا، تو ہم تفصیل سے اس کے بہت ساری مسائل کو پڑھیں گے، اور اس وقت انشاءاللہ یہ جو موجودہ رقیے کا سسٹم چل رہا ہے، جھاڑ پھونک کا پورا کاروبار، پورا نظام، پورا سسٹم، پورا ادارہ، اور پوری ایک کہہ لیجئے کہ ایک ادارے کی شکل اس کو دے دیا گیا ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی بہت قریب سے۔ تو یہاں پر خلاصہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ رقیہ جائز ہے، دم جھاڑ پھونک کرانا جائز ہے۔ کیا ہے اس کے اندر شرط؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی شرکیہ چیز نہ ہو۔ ایک موٹی چیز کیا ہے؟ شرکیہ نہ ہو۔ اب شرکیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی زبان آپ کو معلوم ہے اور آدمی وہ زبان جانتا ہے، علم والا ہے، تو اسے معلوم پڑ جائے گا کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ عربی زبان میں ہے تو معلوم پڑے گا کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے، اردو میں لکھا گیا ہے نا، تو کیا لکھا گیا ہے، کسی اور زبان میں لکھا گیا ہے تو کیا لکھا، پڑھا جا رہا ہے، لکھنے کی بات نہیں، پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، کہ پڑھ کر کے جو دم کیا جا رہا ہے، کہ جو بات پڑھی جا رہی ہے، جو زبان سے جو چیزیں دم کرنے والا پڑھ رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ شرکیہ چیز نہ ہو، شرکیہ چیز
نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاف حدیث ہے، صاف حدیث آپ نے فرمایا صحیح مسلم میں، اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکن۔ ساتھیو آپ لوگ جو دم کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، اس کے اندر کیا بولتے ہیں، ذرا مجھے دکھاؤ، مجھے پیش کرو، مجھے دکھاؤ کہ کیا ہے وہ، بتاؤ مجھے کہ کیا ہے وہ، کیا پڑھتے ہو، کیا دم کرتے ہو۔ لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکن، اس دم میں، اس جھاڑ پھونک میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں جس میں کسی بھی طرح کا شرک نہ ہوتا ہو۔ یہ اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے۔ اس کا لازم مطلب کیا ہے؟ شرک کا ایک ذرہ بھی اگر پایا گیا تو کیا ہوگا؟ وہ دم حرام ہوگا، وہ جھاڑ پھونک کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ دوسری شرط، دوسری بات جو علماء لکھتے ہیں، اور اس کی سب باتیں تفصیلات بعد میں آئیں گی، کہ یا تو وہ دم قرآن کریم کی آیت کریمہ سے ہو، قرآن کریم کی آیت پڑھی جا رہی ہو اور اس کو پڑھ کر کے مریض پر پھونکا جا رہا ہو۔ پھونکنے کا مطلب ہے تھوک کے ذرات کے ساتھ اسے پھونکنا، کیونکہ اس لعاب میں قرآن پڑھا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعائیں پڑھی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات زبان سے پڑھے گئے ہیں، تو اس کے وہ ذرات جو ہے نا تھوک کے لعاب کے، اس کے ساتھ ہلکا ہوا کے ساتھ وہ چیز ہو، اسی کو دم کرنا کہتے ہیں۔ پانی وغیرہ پر دم کرنے کا جو طریقہ ہے، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہاں تک وہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ انشاءاللہ اس تفصیلات انشاءاللہ بعد میں جب آئیں گی تو ہم پڑھیں گے، کیونکہ مستقل وہ باب آ رہا ہے تو ہم وہاں پر تفصیل سے اسے پڑھنے والے ہیں۔ یہاں پر تیسری بات، یا تو وہ قرآن سنت کی زبان میں ہو یا عربی زبان میں ہو۔ اگر قرآن کی آیت نہ ہو، حدیث نہ ہو، مثال کے طور پر آدمی اپنی زبان سے کوئی دعا کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ مریض کو ٹھیک کر دے، تو شفا دینے والا، شفا عطا فرما دے، یا مثال کے طور پر اگر وہ عربی زبان میں نہیں ہے، کسی اور زبان میں ہے، تو معنی اس کا معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے۔ آخری بات، اس دم پر مکمل اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ دم کیا تو مریض ٹھیک ہوگا ہی ہوگا۔ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے شرط کیا لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ لا شافی الا انت، اللہم رب الناس اذہب الباس، دوسری روایت میں مذہب الباس، اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما، یا دوسری روایت میں الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کریں۔ اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، اے اللہ تو لوگوں کا رب ہے، شفا دینے والا ہے، تو مجھے شفا دے دے، ایسی شفا دے کہ اس کے بعد پھر کوئی بیماری باقی نہ بچے۔ جو شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی سوا شفا دینے والا نہیں۔ نہ دوائی کا حوالہ کبھی تو کہ دوا سے ٹھیک ہو گیا، انجیکشن سے ٹھیک ہو گیا، آپریشن سے ٹھیک ہو گیا، تشخیص سے ٹھیک ہو گیا، اور کسی اور چیز سے نہیں، یہ سب سبب اور ذریعہ ہیں، سبب اور ذریعہ۔ شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر اسی کو سمجھ لے کہ بس پڑھا گیا تو ٹھیک ہو گیا، تو پھر ساری عقیدت کس سے ہو جائے گی؟ اسی دم کرنے والے سے۔ اسی تو مسئلہ ہے، یہ رقیہ دم کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، اس میں یہی مشکل، سب سے بڑی مشکل ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انہی راقیوں سے، رقیہ کرنے والوں سے، دم کرنے والوں سے ہی وابستہ ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فلاں آ کر کے پڑھتا ہے تو مجھے آرام ہوتا ہے، فلاں آ کر کے پڑھتا ہے تو آرام نہیں ہوتا، امام صاحب پڑھ دیتے ہیں تو آرام نہیں ہوتا، بھائی صاحب پڑھ دیتے ہیں تو آرام نہیں ہوتا، والد صاحب پڑھ دیتے ہیں، بیٹا پڑھ دیتا ہے، ماں پڑھ دیتی ہے، بیوی، شوہر بیوی، نہیں آرام ہوتا، وہ صاحب آتے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو آرام ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بدعقیدگی ہے میرے بھائیوں، بدعقیدگی ہے، یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ اچھا آخری ایک بات اور، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی مجلس میں۔ ساتواں مسئلہ، ہمیں اس حدیث سے ساتواں مسئلہ بھی معلوم پڑا، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی بات پر عمل کر رہا ہو اور شریعت میں وہ چیز درست بھی ہو، لیکن آپ کو اس سے افضل اور بہتر کوئی مسئلہ معلوم ہو، تو یہ بھی مشروع ہے کہ آپ اس کو اس جائز اور مباح سے آگے بڑھ کر کے افضل کی رہنمائی کریں۔ دونوں چیزیں ہیں، کرنے والے کو چاہیے کہ افضل کی رہنمائی کرے، اور عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جائز پر عمل کرنے کے بجائے ایمان مضبوط کرے، عزم بڑا کرے، اور جائز کے بجائے افضل پر عمل کرنے والا بنے۔
کیونکہ کل قیامت کے دن ہماری نیکی جتنا زیادہ قوی ہوگی، جتنا ٹھوس ہوگی، جتنا اعلیٰ ہوگی، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں میرے بھائیوں رحمت اور اس کے فضل کا حصہ حاصل ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں ہمیں معلوم پڑا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے افضل نہیں ہے، جائز تو ہے، بھائی ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں جائز پر رکے ہوئے ہیں؟ افضل کی تلاش کیوں نہیں کرتے؟ افضل کی تلاش کرنا، افضل کی رہنمائی کرنا، افضل کی رہنمائی کر دی جائے اگر مجھے تو اس کا شکر گزار ہونا میری ذمہ داری ہے۔ مجھے خوش ہونا چاہیے کہ مجھے ایک جائز اور مباح سے بھی زیادہ افضل اور بہتر کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ یہاں انہوں نے کیا کہا، آپ نے جو عمل کیا ہے ٹھیک کیا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک حدیث ہے، اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ رقیہ اور دم کرانا بھی چھوڑ دیں تو آپ ان 70,000 لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بلا حساب و عذاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک بات، آخری بات اس نقطے پر یہ ہے، یہ اس لیے بھی ضروری ہے نا کہ شیطانی لعین جو ہم کو بہکانے پر لگا ہوا ہے، ورغلانے پر لگا ہوا ہے، گمراہ کرنے پر لگا ہوا ہے، وہ ہمیں بہت سارے مراحل میں تلاش کرتا ہے، بہت ساری گھاٹیوں میں تلاش کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا ایمان بگاڑنا چاہتا ہے، ہمیں کفر و شرک میں ڈالنا چاہتا ہے، اس میں نہیں کامیاب ہوتا ہے تو نیچے اتر کر کے بدعتی بنانا چاہتا ہے، جو اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا تو اور نیچے اتر کر کے گناہ کبیرہ کروانا چاہتا ہے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا تو گناہ صغیرہ کروانا چاہتا ہے، اور اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ اسی کام پہ لگا دیتا ہے، کس پر؟ مباح پر لگا دیتا ہے، افضل سے ہٹا دیتا ہے، اور دل میں ڈالتا ہے کہ جائز تو ہے۔ دل میں کیا ڈالتا ہے؟ بھئی کوئی حرام اور ناجائز تھوڑی نہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے افضل کچھ اور ہے لیکن یہ بھی تو جائز ہے، اور آج وہ افضل سے ہٹتا ہے، جائز پر عمل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جائز سے ہٹا کر کے چھوٹے ناجائز گناہ صغیرہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے کبیرہ، اس کے بعد پھر کبیرہ سے بڑھ کر کے بدعت، اور بدعت سے اٹھ کر کے شرک اور کفر تک لے کر کے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی چھوٹی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور چھوٹے خطرے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائیو، شیطان کی چال بڑی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شیطان کی چال بہت کمزور ہے، ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ کہاں ہمارا ایمان، کہاں ہمارا عمل، کہاں ہمارا علم، کہاں ہماری دین سے وابستگی، ہم کتنے کمزور ہیں۔ اور یہ بھی کمزوری ہے کہ شیطان کو کمزور سمجھ کر کے تکیہ کر کے بیٹھ جایا جائے، اور ہر قدم پر، ہر راستے پر قدم ڈال دیا جائے یہ سوچ کر کے کہ شیطان کی چال کمزور ہے۔ یاد رکھیں، لا تحتقر کید الضعیف فربما تموت الافاعی من سموم الاقارب۔ کسی عربی شاعر نے سمجھانے کے لیے بات کہی تھی، لا تحتقر کید الضعیف فربما، کسی کمزور آدمی کی چال سے، کسی کمزور دشمن کی چال سے کو حقیر مت سمجھو۔ کسی کمزور ہو اور کوئی چال چل رہا ہو تو آپ اس کو حقیر نہ سمجھے کہ یہ کیا کر لے گا ہمارا، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ فربما، کیوں ایسا؟ کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تموت الافاعی من سموم الاقارب، کہ بڑے بڑے اژدہے چھوٹے سے بچھو کے ڈنگ سے مر جایا کرتے ہیں۔ تو اتنا سا بچھو بڑے بڑے اژدہے کی جان لے لیتا ہے، اس لیے کسی معمولی چال کو بھی معمولی نہ سمجھیں۔ اور شیطان کی چال تو چھوٹی ہے، ہم حقیر ہے، کمزور ہے، لیکن بندہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ کیا یہ کمزوری نہیں ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمارا عقیدہ بگاڑ دے گا تو پھر ہماری عبادت سے، ہماری ریاضت سے، ہمارے تہجد سے، ہمارے مصلی سے، ہماری ساری نیکیوں سے ہمیں کوئی فائدہ قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ لیکن ہم نہیں جانتے ہیں، عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ عقیدے کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر لیں، اور خوش رہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا صلہ عطا فرمائے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ عقیدے کے فساد کے ساتھ کوئی نیکی اللہ کے ہاں قابل اعتبار نہیں ہوتی، لیکن شیطان لعین کو معلوم ہے، اس لیے ہماری نیکیوں پر ہمیں لگائے رکھتا ہے جب ہمارے عقیدے کو برباد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں سنت سے ہٹا کر کے بدعت میں ڈال دیتا ہے تو کہتا ہے کرتے رہو جتنی نیکیاں کرنا چاہتے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ بندے کو اب ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ بدعقیدہ کی نیکیوں کو تو اللہ اڑا دے گا دھول کی طرح، اور بدعت
بدعت کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتی کے منہ پر ان اعمال کو مار دے گا۔ بدعتی کے اعمال کو کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتی کے منہ پر مار دے گا، مردود کر دے گا، رد کر دے گا، لوٹا دے گا۔ جاؤ، یہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے تمہاری اس عمل کا کوئی بدلہ، تمہارا عمل قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نہیں لگی ہے، وہ مردود عمل ہے۔ اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں ہمارے کوئی ایسی چیز نئی نکال کر کے لے آیا، کوئی نئی چیز نکال لایا جو اس دین میں نہیں ہے، فہو رد، تو مردود ہے، یعنی عمل کرنے والے کو لوٹا دیا جائے گا، لے جاؤ، اس کا تمہیں کوئی بدلہ، کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے بھائیوں کو، ساری بہنوں کو، عزیزوں کو، نوجوانوں کو، جہاں تک بھی یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، سنیں گے، اللہ تعالیٰ سبوں کو اپنی توحید کے علم سے اپنی توحید کے علم سے آشنا کر دے۔ توحید کی ضد جو شرک ہے، اس کی قباحت، اس کی شناعت، اس کی گندگی سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں میں گھن پیدا کر دے کہ ہم اس سے نفرت کریں اور توحید خالص کا علم حاصل کریں اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔